میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی کسی قوم میں 3 لوگ کسی سفر پر نکلے تو راستے میں انہیں بارش کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بارش سے بچنے کے لیے وہ پہاڑ کی ایک غار میں جا کر بیٹھ گئے، انہوں نے وہاں پناہ لی۔ جو ہی وہ غار میں داخل ہوئے تو ایک بڑا پتھر آیا اور اس پتھر کی وجہ سے اس غار کا منہ، اس کا دہانہ بند ہو گیا۔ اس غار سے نکلنے کی اب کوئی سبیل، کوئی راستہ، کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ بے بس تھے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تو کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے یہاں سے نکلنے کا، سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا کوئی ایسا عمل جو خالص ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے وہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس مشکل سے جان چھڑائے، ہماری مدد کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، اے اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے اور میں جب بھی شام کو اپنے جانور لے کر کے واپس گھر آتا، میں ان سے دودھ نکالتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو، باقی لوگوں کو وہ دودھ دیتا پینے کے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں دیر سے گھر پہنچا، میں نے جانوروں کا دودھ نکالا، اپنے والدین کے پاس گیا تو وہ سو چکے تھے۔ تو میں وہاں کھڑا ہو گیا، میں نے ان کو جگایا بھی نہیں اور میں نے دودھ اپنے بچوں کو بھی پہلے نہیں دیا، حالانکہ بچے رو رہے تھے، مانگ رہے تھے، بھوکے تھے۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا تاکہ پہلے دودھ میں ان کی خدمت میں پیش کروں۔ اے اللہ، اگر یہ میں نے عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس غار کے اس پتھر کو ہم سے ہٹا دے۔ یہ اس شخص نے دعا کی اور اس غار کے منہ سے پتھر تھوڑا سا سرک گیا، ہٹ گیا، روشنی نظر آنے لگی، لیکن نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوسرے شخص نے دعا کی، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس کو بڑا پسند کرتا تھا اور ایک دن اس سے میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کا کہا لیکن وہ نہ مانی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کسی ضرورت میں مبتلا ہو گئی۔ وہ میرے پاس آئی، اس نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے تو میں نے اس شرط پر اس کو دیے کہ وہ مجھے اپنی خواہش پوری کرنے دے۔ وہ مجبور تھی، ضرورت مند تھی، وہ اس پر راضی ہو گئی، اس نے مجھ سے وہ پیسے لے لیے، یہاں تک کہ میں اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ جب میں نے اس پر قابو پا لیا، اس کے قریب ہو گیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو بغیر نکاح کے نہ توڑ۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے اس کے ساتھ کوئی برا فعل نہیں کیا۔
اے اللہ میں تجھ سے ڈر گیا، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہ جو مصیبت ہمارے آن پڑی ہے، پتھر آ گیا ہے، اس کو اور ہٹا دے۔ اس شخص نے جب یہ دعا کی تو پتھر تھوڑا سا اور سے رکھ گیا، تھوڑا سا اور ہٹ گیا، لیکن اس سے نکلنے کی اب بھی کوئی سبیل نہیں تھی، نکل نہیں سکتے تھے۔ تیسرے شخص نے عرض کیا، دعا کی، اے اللہ میرے پاس لوگ کام کرتے تھے، ایک شخص مزدوری کرتا تھا، مزدوری اس نے کی، اس کو جب میں نے مزدوری دی تو اس نے سمجھا کہ یہ تھوڑی ہے اور وہ مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا۔ اس کی اس تھوڑی سی مزدوری کو میں نے کاروبار میں لگایا، یہاں تک کہ اس سے کئی جانور بن گئے، اس سے کئی فصلیں بن گئیں۔ کافی عرصے بعد وہ شخص میرے پاس آیا، اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جانور بھی تیرے، یہ گائے بھی تیری، یہ بکری بھی تیری۔ تو اس نے کہا مجھ سے مذاق کیوں کرتا ہے؟ میں نے اس کو کہا میں مذاق نہیں کرتا، یہ تیرے ہیں، تیری مزدوری سے میں نے بنایا، اور وہ لے کر کے چلا گیا۔ اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہماری اس مشکل کو آسان کر دے، ہمارے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ اس کی دعا کی وجہ سے وہ پتھر وہاں سے ہٹ گیا اور یہ لوگ وہاں سے نکل گئے جہاں سے ان کے لیے اسباب کے درجے میں نکلنا ناممکن تھا۔ اس حدیث پاک سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو اس سعادت مند بیٹے کی اپنی والدین کی خدمت سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ایسے مدد کرتا ہے۔ دوسرا، کوئی سعادت مند، کوئی نیک جو محض اللہ سے ڈر جائے، گناہ سے، بدکاری سے باز آ جائے، تو گناہ پر تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ایسے مدد کرتے ہیں۔ اور تیسرا، وہ نیک مالکان جو اپنے مزدوروں کا خیال کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں کا خیال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی مشکلات میں مدد کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی نیک عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور ان اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دعا اسی سے خالص دل سے کی جائے تو وہ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔